आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जॉय ऑफ उर्दू घर बैठे किताबें पढ़िए कैंपेन के तहत मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम बीना काक है। मैं जयपुर, राजस्थान, इंडिया से हूँ। कई साल सियासत की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी हूँ और एक्टिंग भी की है। सादत हसन मंटो साहब की मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का उन्वान है, टाइटल है आर्टिस्ट लोग। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग जिन्ना में देखा। वो अपनी सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने हुए थे, मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा कि यह किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या है? मगर वह जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दरखुरे एतना ना समझा और अपनी सहेलियों के साथ वो बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थी, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस को होती है। वो उसके साथ चिमट के रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते हुए आए और उन्होंने जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा हुआ सा खड़ा था। यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा है। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूं ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद को सरसरी तौर पे देखा, सरसरी तौर पे उसका जायजा लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया, हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे की रुदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये तफसील तलब है कि किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील ना कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही तो क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो अब 2 माह कैद बामशक्कत भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्विरी का शौक था, लेकिन उससे चक्की पिसवाई जा रही थी जेल में। अभी उसे जेल खाने में आए करीब 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। उसने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज थे और वालदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार था ही नहीं, तो ये कौन आया है। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आंगनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद वो किसी और को मिलने देखने आई होंगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया और कहा, मुझसे? जी हाँ, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने बहुत जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आज आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। महमूद मुस्कुरा दिया। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, ये तो गालिब है। जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ किया।
لیکن میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا گھر تو ہے نہیں، یہ تو سرکار کا گھر ہے، لیکن میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خادمہ ہوں۔ چند منٹ میں ان کے درمیان اور باتیں ہوئیں جو محبت کے عہد و پیمان تھی۔ جمیلہ نے اس کو ایک صابن کی ٹکیا دی اور مٹھائی بھی پیش کی۔ اس کے بعد وہ ہر 15 دن میں محمود سے ملاقات کرنے کے لیے آتی رہی۔ اس دوران میں ان دونوں کی محبت استوار ہو گئی۔ جمیلہ نے محمود کو ایک روز بتایا کہ مجھے موسیقی سیکھنے کا شوق ہے۔ آج کل میں خان صاحب سلام علی خان صاحب سے موسیقی سیکھ رہی ہوں۔ محمود نے اس سے کہا کہ مجھے مصوری کا شوق ہے، مجھے یہاں جیل خانے میں اور کوئی تکلیف نہیں، مشقت سے میں گھبراتا نہیں، لیکن میری طبیعت جس فن کی طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی رنگ ہے نہ روغن ہے، کوئی کاغذ ہے نہ پینسل، بس چکی پیستے رہو۔ جمیلہ کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگیں۔ بس اب تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، آپ باہر آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ محمود 2 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد باہر آیا تو جمیلہ دروازے پہ موجود تھی، اسی کالے برقعے میں جو اب گھوسلا ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ دونوں آرٹسٹ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کر لیں، چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ جمیلہ کے ماں باپ کچھ اثاثہ چھوڑ گئے تھے، اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پرمسرت زندگی بسر کرنے لگے۔ محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کر سکے۔ جمیلہ خان صاحب سلام علی خان صاحب سے اپنی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ 1 برس تک تو دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ محمود مصوری سیکھتا رہا اور جمیلہ موسیقی۔ اس کے بعد ان کا بچا کھچا اثاثہ ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں پہ آ گئی۔ دونوں آرٹ کے شودائی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے والے ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی میراث تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنی مفلسی کے زمانے میں بھی خوش تھے۔ ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ مژدہ سنایا کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسیقی سکھانے کی ٹیوشن مل گئی ہے۔ محمود نے یہ سن کر اسے کہا نہیں ٹیوشن ویوشن سب بکواس ہے، ہم لوگ آرٹسٹ ہیں، ہمیں ٹیوشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے بڑے پیار کے ساتھ کہا لیکن میری جان پھر گزارا کیسے ہوگا؟ محمود نے اپنے پھوسڑے نکلے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امیرانہ انداز میں درست کرتے ہوئے کہا کہ آرٹسٹ کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں، آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا۔ جمیلہ یہ سن کے بہت خوش ہوئی۔ لیکن میری جان، آپ مصوری سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا بندوبست بھی تو کچھ ہونا چاہیے، پھر کھانا پینا ہے اس کا خرچ علیحدہ۔ میں نے فی الحال مصوری کی تعلیم لینا چھوڑ دی ہے، جب حالات موافق ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ جمیلہ یہ سن کر خاموش رہی۔ دوسرے دن جب وہ گھر آئی تو اس نے پرس میں 15 روپے تھے۔ تو اس کے پرس میں 15 روپے تھے جو اس نے اپنے خاوند کے حوالے کر دیے اور کہا میں نے آج سے ٹیوشن شروع کر دی ہے، یہ 15 روپے مجھے پیشگی ملے ہیں، آپ مصوری کا فن سیکھنے کا کام جاری رکھیں۔ محمود کے مردانہ جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو، ملازمت تو مجھے کرنی چاہیے۔ جمیلہ نے خاص انداز میں کہا ہائے میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں نے اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے ملازمت کر بھی لی تو اس میں حرج کیا ہے؟ بہت اچھے لوگ ہیں اور جس لڑکی کو میں تعلیم دیتی ہوں وہ بہت ہی پیاری اور ذہین ہے۔ یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا، اس نے مزید گفتگو نہیں کی۔ دوسرے ہفتے کے بعد 25 روپے لے کر محمود آیا اور اس نے بیوی سے کہا میں نے آج ایک اپنی تصویر بیچی ہے،
خریدار نے اسے بہت پسند کیا لیکن بڑا خسیس تھا، صرف 25 روپے ہی دیے۔ اب امید ہے کہ میری تصویروں کی مارکیٹ چل نکلے گی۔ جمیلہ مسکرائی، ہم تو پھر کافی امیر آدمی ہو جائیں گے۔ محمود نے اس سے کہا، جب میری تصویریں بکنی شروع ہو جائیں گی تو میں تمہیں ٹیوشن نہیں کرنے دوں گا۔ جمیلہ نے اپنے خاوند کی ٹائی کی گرہ درست کی اور بہت پیار سے کہا، آپ میرے مالک ہیں، جو بھی حکم دیں گے مجھے تسلیم ہوگا۔ دونوں بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محمود نے جمیلہ سے کہا کہ اب تم بالکل فکر نہ کرو، میرا کام چل نکلا ہے، 4 تصویریں کل یا پرسوں تک اور بک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے، پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ ایک دن جمیلہ جب شام کو گھر آئی تو اس کے بالوں میں دھنی ہوئی روئی کا غبار اس طرح جمع ہوا تھا جیسے کسی ادھیڑ عمر کے آدمی کی داڑھی میں سفید بال۔ محمود نے اس سے استفسار کیا، یہ تم نے اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ موسیقی سیکھنے جاتی ہو یا کسی جننگ فیکٹری میں کام کرتی ہو؟ جمیلہ نے، جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دھن رہی تھی، مسکرا کر کہا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ محمود نے حقے کی نئے منہ میں لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہوش واقعی نہیں رہتا۔ جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کی۔ یہ دھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آ گیا؟ محمود نے حقے کا کش لگایا، جیسے تمہارے سر میں آ گیا۔ ہم دونوں ایک ہی جننگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صرف آرٹ کی خاطر۔ تو یہ منٹو صاحب کی کہانی جو مجھے بہت پسند ہے، محبت اسی کا نام ہے۔ شکریہ۔